بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ بار بار ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ غیبت کرنا بہت بڑی گناہ ہے، لہذا جس شخص کی غیبت کی ہو اس کے بارے میں ہمارے اکابر علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے تو یہ کیا تھا کہ ایک خط لکھ کر سب کو بھجوا دیا۔ اس خط میں یہ لکھا کہ زندگی میں معلوم نہیں آپ کے کتنے حقوق تلف ہوئے ہوں گے، کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں اجمالی طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ خط اپنے تمام اہل تعلقات کو بھجوا دیا، امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے ان حقوق کو معاف کرا دیں گے۔ لیکن بالفرض ایسے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں جن سے اب رجوع کرنا ممکن نہیں، یا تو ان کا انتقال ہو چکا ہے یا کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں کہ ان کا پتہ معلوم کرنا ممکن نہیں، تو ایسی صورت کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی گئی تھی یا جن کے حقوق تلف کیے گئے تھے ان کے حق میں خوب دعا کرو کہ یا اللہ میں نے اس کی جو غیبت کی تھی اس کو اس کے حق میں باعث ترقی درجات بنا دیجئے، اور اس کو دین و دنیا کی ترقیات عطا فرمائے، اور اس کے حق میں خوب استغفار کرو، تو یہ بھی اس کی تلافی کی ایک شکل ہے۔ اگر ہم بھی اپنے اہل تعلقات کو اس قسم کا خط لکھ کر بھیج دیں گے تو کیا اس سے ہماری کوئی ایسی حیثیت یا بے عزتی ہو جائے گی؟ کیا بعید ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری معافی کا سامان کر دیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے سے معافی مانگنے اور سچے دل سے مانگے، اب اگر سامنے والا یہ دیکھ کر کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے، اس کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے کو اس دن معاف کرے گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی۔ اور اگر ایک شخص نادم ہو کر معافی مانگ رہا ہے لیکن یہ شخص معافی دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس دن معاف نہیں کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ جب تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا تو تجھے کیسے معاف کر دوں؟ اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی شخص نے ندامت کے ساتھ دوسرے سے معافی مانگ لی تو اس نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، اس سے عہدہ برا ہو گیا، چاہے دوسرا شخص معاف کرے یا نہ کرے۔ اس لیے حقوق کی معافی مانگ کر ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں کھڑے ہو گئے اور تمام صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو یا میں نے کسی کی جانی مالی کسی بھی اعتبار سے تلفی کی ہو تو آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اور اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر باقی نہ رہے۔ بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محسن اعظم اور پیشوا اعظم جن کے ایک سانس کے بدلے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو یا تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر مارا تھا،
میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آ جاؤ اور بدلہ لے لو، کمر پر مار لو۔ جب وہ صحابی کمر کے پیچھے آ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر ننگی تھی، اور اس وقت آپ کی کمر پر کپڑا ہے، اگر اسی حالت میں بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر اوڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چادر اٹھا دیتا ہوں۔ چنانچہ جس وقت آپ نے چادر اٹھائی تو ان صحابی نے آگے بڑھ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا جو آپ کی پشت پر تھی، اور پھر ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گستاخی میں نے صرف اس لیے کی تاکہ مجھے اس مہر نبوت کو بوسہ لینے کا موقع مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دے۔ بہرحال اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ اگر ہم بھی اپنے اہل تعلقات کو یہ لکھ کر بھیج دیں تو اس سے ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ شاید اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اتباع سنت کی نیت سے جب یہ کام کریں تو اس سنت کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔